تو ہم نے کہا کہ نفلی روزہ بھی آ گیا نا، اسے بھی رکھ دیا جائے. تو جس نے فرض کی بھی ادائیگی کی ہے اب اسے لگا کہ نفلی روزہ بھی آ چکا ہے. ایسا انسان اگر وہ نفلی روزہ رکھتا ہے تو اسے کیا ہے 1000 روزوں کا ثواب ملا کرتا ہے. جیسے میں مثال دیکھوں، آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ جیسے مثال کے طور پر اب کسی کا انتقال ہوا، نصیب بھائی کیا ہوتا ہے انتقال کے وقت آدمی شریعت بہت یاد آتی ہے. جیسے جنازہ تیار ہے تو اصل کام کیا، جنازہ تیار ہے فٹاک سے آپ نماز پڑھیں، صحیح کر کے نماز ادا کریں. جب اینڈ ٹائم ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ بھئی رک جاؤ ابھی بیٹی کی ٹہنی آنے والی ہے. 15 کبھی کبھی اتفاق سے آدمی گھر بھول جاتا ہے یا لاتا ہی نہیں ہے تو پورا گاؤں تلاش کر لیا جاتا ہے. پورے گاؤں میں بیٹی کی ٹہنی ڈھونڈوائی جاتی ہے، جنازہ قبر میں رکھا ہوا ہے. یعنی سب لوگ اورا پاس سے کھڑے ہوئے ہیں، اورا پاس سے قبر کے ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں. اب کیا بیٹی کی ٹہنی پورے گاؤں میں ڈھونڈی جا رہی ہے. بیٹی کی ٹہنی کہاں جا رہے ہیں؟ ارے رک جاؤ ابھی رک جاؤ. بولے کیا ہوا؟ بولے بیٹی کی ٹہنی ڈھونڈنے گئے ہیں. اب کتنے منٹ، 15 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، ابھی بیٹی کی ٹہنی نہیں آئی. میں نے یہ پوچھا بھائی بیٹی کی ٹہنی رکھنا کوئی باری تھوڑی ہے. بیٹی کی ٹہنی کیوں رکھی جاتی؟ اس لیے کہ اس سے ثواب ملا کرتا ہے. بیٹی کی ٹہنی اگر آپ نے رکھ دی تو کیا ہے، مرنے والے کو وہ جب تک گیلی رہے گی اس کا عام مرنے والے کو ثواب ملے گا، اس کی روح کو ثواب پہنچے گا. اب مجھے یہ بتاؤ جو انسان جانے والا ہو کبھی اس نے رب کی عبادت نہ کی ہو، کبھی اس نے نہ نماز ادا کی ہو، نہ اس نے روزہ رکھا ہو، نہ اس نے ماں باپ کا ادب کیا ہو، نہ اس نے کبھی غریب کا دل ہے خوش کیا ہو، نہ کبھی غریب کی مدد کی ہو، ایسا انسان کے لیے اگر بیڑی کی ٹہنی رکھ دی جائے، اگر بے نمازی ہے اور بے روزگار ہے تو ایسے کی قبر میں جب اس نے نماز کی ادائیگی نہیں کی ہے تو اگر پورا پیڑ کاٹ کے رکھ دے تو وہ کام آنے والا ہے. تو جنازے کو روکے رہتے ہیں آدھا گھنٹہ تک. اب میرے بھائی تو نے دنیا میں نہیں سوچا اس بارے میں؟ دنیا میں سوچتا کہ بھائی نماز بھی پڑھنا، نماز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، روزہ ہے، نماز ہے، ماں باپ کا ادب ہے، بڑوں کا ادب ہے، غریبوں کا حق ہے. ان چیز جب زندہ تھا نہیں سوچا، شریعت کی یاد نہیں آئی. جب گھر میں کوئی انتقال ہوگا تو شریعت یاد آ رہی، ہر قدم پر شریعت. پہلے بھی شریعت تھی، پہلے بتایا جاتا کہ نماز نہیں چھوڑنا ہے، تب وہ بھی تو شریعت میں ہی لکھا ہوا ہے. تب ہم نے شریعت کا اہتمام زندہ پر نہیں کیا، اس نے زندگی بھر نماز چھوڑتا رہا، اسے احساس تک نہیں ہوا، نمازوں پر نمازیں چھوڑتا رہا. اب اینڈ ٹائم پر روکا جا رہا، بھائی رک جاؤ. بولے کیا ہوا؟ بولے وہ بیڑی کی ٹہنی ڈھونڈنے گئے ہیں، وہ لے کر آئیں گے. بتائیں بیڑی کی ٹہنی میرے بھائی کیا کام کرے گی؟ وہ صرف اس خاطر ہوتی ہے کوئی جانے والا ہے تو اس کی روح کو آسانی ہو جاتی ہے، اور جس کے خاتے میں کچھ نہ ہو تو اسے کیا آسانی دے گی، کیا بچا سکتی ہے؟ وہ ایسا تو نہیں بیڑی کی ٹہنی رکھ دی تو کیا ہے نماز کیا ہے تمہاری ادا ہو جائے گی اس سے. بھائی تم نے نماز چھوڑ دی ہے تو بھائی بیڑی کی ٹہنی رکھ دو تمہارا کام چل جائے گا. وہ بیڑی کی ٹہنی رکھنے سے کام ہو جائے گا. ہاں یہ چیزیں کام کرتی ہیں، جیسے عہد نامہ ہے، بیڑی کی ٹہنی ہے، یا کلام پاک کی تلاوت ہے. دنیا میں جب زندہ تھا کوئی تلاوت کرا تو نہیں سنا، گھر میں کلام پاک خود پڑھا ہوا کبھی کھول کر نہیں دیکھا، یا پڑھا ہوا نہیں تھا تو کوئی بھائی پڑھ رہا تھا یا اس کا بیٹا ہی پڑھ رہا تھا یا مسجد میں پڑھ رہا تھا، کبھی کلام پاک نہیں سنا، کبھی مسجد میں جا کر نماز ادا نہیں کی کہ کلام پاک سن لے. اب کہتے بھائی فلاں صاحب تو 4 کلام پاک پڑھنے والے لگا دیے جاتے ہیں. تم ذرا یہ سوچ کر بتاؤ یہ کلام پاک کی تلاوت اسے کام تو دے گی مگر نماز تھوڑی بچا سکتی ہے. نماز کا جو اس نے ادا نہیں کی ہے اس کا خامیازہ پورا نہیں کر سکتی، نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتی. جو روزے تم نے چھوڑ دیے ہیں اس کی ادائیگی پوری نہیں کر سکتی. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ میرے بھائی یہ چیزیں کام دیتی ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ نماز بھی اللہ رب نے فرض فرمائی ہے، یہ سب چیزیں اس کے بعد میں کام دیتی ہیں. آپ زندگی بھر شراب پیتے رہو،
اس کے بعد میں دفن کر کے آ جاؤ، پھر کلام پاک کیا 3-4 لگا دیے جائیں؟ بتائیے مجھے کلام پاک کی تلاوت کتنا کام دے گی؟ کیا حرام کام تم کر رہے تھے؟ تمہیں معلوم نہیں تھا شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، نماز چھوڑنا بہت غلط ہے، جب تک ادا نہیں کرے گا کیا ہے قضائی رہے گی؟ تو نہیں سوچا، تو جب یاد آیا میرے بھائی یہ چیزیں کب کام آتی ہیں؟ جب انسان کیا نماز ادا کیے ہوتا ہے۔ ہاں بائی چانس چھوٹی ہوئی ہے، یہ چیزیں کتنا کام کرتی ہیں۔ تبارک کی صورت یہ قبر کیا ہے؟ ایک انسان تھا، کسی گناہ کی وجہ سے اس پر عذاب ہونے لگا، کسی گناہ کی وجہ سے اس پر عذاب ہونے لگا۔ اب جب عذاب ہونے لگا وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ایک دن جا کر اس کی قبر کے پاس کسی نے کیا 29ویں پارے کی جو سورت ہے تبارک الذی، اس کی تلاوت کر دی۔ اب جیسے کی تلاوت کی تو دوسرے دن کو جب دیکھا تو اس کی قبر میں سکون تھا، آرام سے لیٹا ہوا تھا، اس کی روح کو سکون تھا، اس کی کیا اسے مسکراہٹ تھی۔ بولے بھائی کل کی بات ہی ہے، آپ چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے اور آپ پر عذاب ہو رہا تھا، اور آج کیا ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کو سکون آرام مل گیا؟ بولے جس گناہ کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی، حالانکہ جب مجھے ٹائم ملا میں نے نمازیں بھی ادا کی، روزے بھی میں نے رکھے، لیکن ایک گناہ کی وجہ سے اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن ایک بندے نے آ کر میری قبر پر کیا ہے 29ویں پارے کی تبارک الذی کی سورت کی جب تلاوت کر دی ہے تو اللہ نے اس کی وجہ سے میری قبر سے عذاب ہٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب کام آئی یہ چیز، گھنٹوں رکھا ہوا جنازہ، بیٹی ڈھونڈ رہے ہیں پورے گاؤں میں، تلاش کر کے لے کر آ رہی ہے۔ ایسے ہی کوئی قبر پہ جب غیر محرم یعنی کسی ماں بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انسان اس کے کبھی کبھی لوگ ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن کچھ جگہ ہم نے دیکھا ہے اس کے اولا پاس سوائے کیا وہ چادر تان لیتے ہیں، کس وجہ سے کہ اسے کوئی محرم یعنی جس سے نکاح جائز ہے وہ دیکھ نہ پائے، جسے دیکھنے کا حق نہیں ہے وہ اسے دیکھ نہ پائے، ان کی صورت کو ان کے چہرے کو دیکھ نہ پائے۔ جب قبر میں رکھا جاتا ہے چہرے کو دکھایا جاتا ہے تو کوئی دیکھ نہ پائے، تو اور افواج چادر کھڑے ہوئے لے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ بولے کیوں؟ بولے آپ نہیں دے سکتے، ذرا آج تم نے کتنا اہتمام کیا، جب وہ دنیا سے تیری بہن ہو یا بیٹی ہو یا چچی ہو کوئی ہو تو اس کا اہتمام تو کتنا کر رہا ہے۔ جب تیری بہن جو ہے شاپنگ کرنے کے لیے گئی تو نے کہا پردے کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ کبھی تم نے اس سے کہا ایک چادر کی ضرورت ہے؟ بہن سے کہا اگر زندگی کے عالم میں جب وہ حیات تھی تو اس سے کہہ دیتا اے میری بہن جب تم مارکیٹ میں جا رہی ہے ارے پردے کے اہتمام سے چلی جا تو میرے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے اور تیرے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تب کہتا تب تھا اچھا، اب جب وہ چلی گئی تو کہہ رہا کہ چادر کی ضرورت ہے۔ یہ چیز ہے ہم دنیا میں اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے، ہماری بہن کوئی بھی صحیح ہم اس بات کا اگر سبق دیں گے تو ایسا نہیں ہے ایک بار دو بار، تو یہ چیزیں ہمیں کب یاد آتی تو اس ٹائم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ چیز ایسا نہیں ہے اس وقت کے لیے شریعت ہے، پوری زندگی کے لیے شریعت ہے۔ کس کے؟ پوری زندگی کے لیے۔ کیا ہے؟ عاشق اعلی حضرت وہ لکھتے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا۔ جب عاشق سرکار اعلی حضرت کی بات آئی تو میں ایک عاشق رسول کی آپ کو جھلک دکھاؤں۔ ایک عاشق رسول سب سے پہلے اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ حضرت بلال ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت بلال عاشق رسول، حضرت اویس کرنی عاشق رسول، سرکار اعلی حضرت عاشق رسول۔ انہوں نے پوری ہدایت کی بخشش لکھی ہے صرف عشق کی بنیاد پر۔ تو حضرت بلال جو تھے، آپ کسی جو آپ کا مالک جو تھا جس کے آپ غلام تھے وہ کافر کا ایمان لے کر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ جب آپ کام کرنے جاتے تھے آپ کی ماں بڑی محبت کرتی تھی، ماں کہتی تھی بیٹا جس ٹائم میں تجھے پڑھنا چاہیے، جس ٹائم میں تجھے کھیلنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے، بیٹا تو اس وقت کام کرتا ہے، ایسے مجھے اچھا نہیں لگتا۔
بیٹا تو اتنی سی عمر میں ہی کام کرنے لگا, مجبوری اتنی